يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے تو ہم نے اس سے پہلے 204 نمبر آیت سے لے کر 207 نمبر تک ہم نے اس کو پڑھا، اور اس میں 2 رویوں کا ذکر کیا. رب العزت نے 2 رویے ایسے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ایمان بھی لایا ہے، اور وہ رویہ یہ ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ سارے کے سارے جتن بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات پہ گواہ بھی بناتا ہے، اور اس کا جسم، اس کا لبادہ، اس کا ڈھنگ جو ہے وہ سارے کا سارا مومنوں والا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں وہ دنیا اور مال کمانے کی خاطر وہ لگا ہوا ہے. جب الگ ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، زمین کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی نسلیں بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ حج کے احکامات آئے، حج کرنے کے، کیونکہ جو مکے والے لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو، مومنین کو، اور ان کو مجبور کر دیا تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے. جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ مطلب آپ حج کریں، جب حج کرنے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہیں، وہ انہوں نے کعبے پر، بیت اللہ پر قبضہ کیا ہوا ہے. جب وہ جائیں گے تو وہ لڑائی کریں گے تو وہ حرمت کا مہینہ ہوگا، اور حرمت والے مہینے میں اللہ رب العزت نے کہا اگر وہ تم کو مارتے ہیں، اگر تم سے لڑائی کرتے ہیں، تم بھی پھر حرمت والے مہینے کی پرواہ نہ کرو، تم بھی ان سے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو اور فتنہ کو ختم کرو. اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ یہ تمہارے مسلمانوں کے لیے جو جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا، تم اس جگہ سے تم ان کو نکالو. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مشرکین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں مومنین جو ہے، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر بیچ میں خرابی کر رہے ہیں. یہ پھر اس کے بعد آگے بات ہوئی کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے لیے وہ سب کچھ تن من دن سارا قربان کر دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسے لوگ بھی ہیں، صرف اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو مسلمانوں میں داخل ہو، لیکن تم کو خیال کرنا پڑے گا اگر مومن ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہر اپنے تن من اور دن کو رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لگے ہوتے ہیں. صرف اور صرف دنیا میں وہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے لگے ہیں، باقی سارے کے سارے تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کرنے والا، ان کے ساتھ محبت اور پیار و شفقت کرنے والے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جو لوگ منافق ہیں ان کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ان کا بتا دیا کہ ان کی حلیے اس قسم کے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کو جسموں کو دیکھو گے، جب ان کو کہو گے آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، رسول کے پاس آؤ. اور لب وہ رؤوس ہم اپنی گردنوں کو اکڑاتے ہوئے اپنے وہ اس کی طرف چل پڑتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اسلام لائے ہو، آمنو ادخلوا فی السلم، پورے کے پورے داخل ہو جو اسلام میں، یعنی اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو فی السلم کافہ مکمل طور پر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبع ہوتا ہے پیروی کرنا، شیطان کے پیروی کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کو، جو شیطان تمہیں یہ کہتے ہیں اس کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کون جو شیطان ہے، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح کھلا دشمن ہے. اور اس نے انسان کو اور مسلمانوں کو اس طریقے سے ان کے اوپر گرد گھیرا کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رب العزت کہہ رہے ہیں تم نے داخل ہونا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو. اگر دوسری جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت ہیں اسلم،
یا ابراہیم اسلم، اور انہوں نے کہا اسلم تو یا رب العالمین، اے ابراہیم تم مسلمان ہو جا، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ اس میں اپنی انسان کی خواہش نہیں ہوتی، اس میں اپنی بندے کی ذاتی خواہش نہیں ہوتی، سارے کہ اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کی معیشت میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات، اس کی سیاست اور اس کا ادب اور اس کا آئین جو اس کو یا قانون ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے اس کام میں اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس کام میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، صرف اور صرف جب آدمی اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، محمد رسول اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور رسالت کا پر اس کا یقین، جب رسالت پر اس کا یقین ہو جائے، اس طرح اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ خالی نماز پڑھ لینا، جہاں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے جسم کو انسان جھکا لیتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، اسی طرح مجسم ہو کر وہ اپنی معاشرت جو ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں، اپنی معیشت جو ہے، اپنے جو کاروبار ہے، بزنس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ جو کام کر رہا ہے، جو زبان سے بول رہا ہے، جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جو اپنے قدم جو چل رہا ہے، میرے اللہ کو پسند ہے، میرے اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اس کو سوچنا ہوگا۔ میری سیاست جو ہے، میرا جو آئین ہے، میرے جو آداب ہے، میرے اخلاق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ ہمارے انسانوں کا یہ حال ہے۔ انسان کے اوپر جو شخص ہوتا ہے، ایمان والے کے اوپر، وہ فکری طور پر حملہ کرتا ہے، اس کی فکر و اس کی سوچوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی تہذیب میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے تمدن میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی تعلیم کے ذریعے وہ حملہ کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ اور ہم ہر وقت اس کی آرزوؤں اور امیدوں کے جال ہمارے لیے وہ بچھا دیتا ہے، دنیا کو ہمارے لیے وہ لگا دیتا ہے، لیکن ہم قدم قدم پہ ہم کہتے ہیں ہم شیطان کے تو ساتھی نہیں ہیں، ہم تو اللہ رحمان کے ساتھی ہیں، اللہ کی بات کے ساتھی ہیں، اور ہم اس سے مکمل طور پر، شیطان سے مکمل طور پر دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے بتائے ہوئے رستوں پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اس کے حکموں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے لیے وہ جال بچھائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جس طرح وہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جو انہوں نے لباد دین کے پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے سوچ اور اپنے جب الگ ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے خلاف یا دنیا داری کے لیے صرف کام کرتے ہیں۔ تو اگر تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے مکمل طور پر، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں مطیع ہو، جو فرمان بردار ہو، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اپنی آنکھ، اپنی جان، اپنی سوچ، اپنی جو سب چیزیں ہیں اس کو سپرد کر دو مکمل طور پر۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے آگے پیچھے نہ لگو۔ شیطان تمہیں ہر برائی کی دعوت دیتا ہے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، جو شیطان ہے تم کو فحشاء کی طرف بلاتا ہے، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو فحشاء جو ہے، جتنے بھی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں انسان کی، جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں، مساجد کے حقوق ہوتے ہیں، اور لین دین کے جو حقوق ہوتے ہیں، اپنے زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کے، اپنے ماتھے کی جو سلوٹیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق لگانا چاہیے۔ اور انسان کو وہ ایس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے دماغ میں وہ چلا جاتا ہے۔ شیطان جو کام کرتا ہے، انسان کو حکم کیا دیتا ہے، وہ آرڈر کس چیز کا دیتا ہے، وہ آرڈر یہی دے رہا ہوتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ بے حیائی کا اور فحشاء، تمام بد اخلاقیاں فحشاء میں آ جاتی ہیں، تمام بے حیائی اسی میں ہے، برائی کا اور بے حیائی کا۔ برائی یہ جو عملاً جو آدمی کام کرتا ہے، برے فعل کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے، فحشاء اور فحش جو چیزیں ہوتی ہیں، اور تمام جو بد اخلاقیاں
ہوتی ہیں وہ انسان کا اندر جو ہے، جو ضمیر ہے، معافی ضمیر، نفس لوامہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ تم غلط کر رہے ہو، وہ کہتا ہے چلو یہ کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو خوش بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما یامرکم، جو شیطان ہے تم کو کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کو ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہو جو تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوتے، اور ہم ادھر سے صرف دم بھر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم جو شیطان ہے ہم اس کا نہیں مانیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں، اس کو الٹی سیدھی گالیاں انسان دے رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو شیطان ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، فکری طور پر اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تہذیبی طور پر حملہ آور ہوتا ہے، تمدنی طور پر اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو انسان کو ننگا کر دیتا ہے اور اس کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے جی یہ تھوڑا سا ہم کام کر لیں، اور تمدنی طور پر اس کے رہن سہن کے جو طریقے تھے اور تعلیم کے ذریعے انسان اس کے اوپر حملہ آور ہو رہتا ہے، حقیقت میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہ اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چل رہا ہوتا ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا شیطان اس میں کس طریقے سے داخل ہو گیا ہے۔ اور ہمیں خالی صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو برقرار رکھنا ہے، رسالت کو برقرار رکھنا ہے، جو مجھے اللہ رب العزت نے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو میں نے ماننا ہے، اور کل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو کر مجھے اس کی جواب دہی دینی ہے۔ میری معاشرت، میرا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ کام معاملات کرنا، میری معیشت، میرا جو کمانا ہے، میرا آنا جانا ہے، جو اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، اپنے کام میں نے پوری کا پورا یعنی اس کا حق ادا کر دی ہے، میرے اخلاقی طور پر میرے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے رہنے والوں کے ساتھ، میرے جس جگہ میں، جس دفتر میں جہاں میں جاتا ہوں میرے وہ معاملات بہت درست ہیں، اور میری سیاست میں انسان کو وہ انانیت جو اس کی سب سے اس کو گمراہ کرتی ہے، اور جو اس کا آئین ہے، جو اسلام کا آئین ہے، اس کے آداب جو ہیں اس میں وہ جو شیطان ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر بات میں دیکھنا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا آور لا رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت میں بتایا ہے یہ شیطان بظاہر انسان کا لباد ہے، اس کی سوچ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کو ہر بات پر گواہ بنانا، لیکن اس کا جسم، اس کی جان اور اس کی اکڑ جو ہوتے ہیں، جب ان کو کہا جائے نا تعالوا یستغفر لکم، تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، لبوا رؤوسہم، وہ اکڑاتے ہیں، اپنی گردوں کو مروڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشے بنا کر بتائے ہیں کہ اس طرح کے منافق لوگ ٹیپ کرتے ہیں جن کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو یہ ساری باتوں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اگر تمہیں داخل ہونا ہے اور جسم اور وجود کے ساتھ اور سوچوں کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے احساسات کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا ہے، ہر معاملہ، آپ کی آنکھ، آپ کا ہاتھ، آپ کا چلنا، آپ کے معاملات اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہیں کہ یا شیطان کی رضا جوئی کے لیے یا منافقت کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم، میں تمہیں آج بتا رہا ہوں اسلام میں داخل ہو جو مکمل طور پہ، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے ہیں، اور آگے فرمایا مکمل داخل پورے کے پورے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم نے شیطان کی اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے وہ تمہارا واضح کھلا سامنے صحیح دشمن ہے، اور تم نے اس کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، اور کل ہم انشاءاللہ 209 آیت میں پڑھیں گے۔ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے، پھر بھی ہم ہٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اسلام میں داخل ہو جو پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کے، اس کے قدم بقدم شیطان کے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں مکمل طور پر پورے کا پورا داخل کرے۔ بارک